اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام للمسلمین اربعۃ آیات۔ کیونکہ ماہ ذی الحجہ جاری ہے، اس وجہ سے ہم نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ تلاوت کیا ہے۔ کسی سائل نے امام سے پوچھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے سال کی کتنے عیدیں رکھی ہیں؟ کم عیدن للمسلمین، تو امام نے ارشاد فرمایا اربعۃ آیات، کہ پورے سال کی مسلمانوں کے لیے 4 عیدیں ہیں۔ سب سے پہلے عید فطر ہے، جو ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد پوری دنیا کے مسلمان مل کر عید مناتے ہیں، اور دوسری عید قربان ہے جو اسی ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد میں تمام دنیا کے مسلمان قربانی دے کر عید مناتے ہیں۔ اور ہمارے لیے جو حج پہ نہیں جاتے ان کے لیے یہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جو حج پہ جا چکے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو لہٰذا یہاں ہمارے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور روایات میں ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرض لے کر بھی قربانی کرنا پڑے تو کر لو، یہ برکت اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قرض کی برکت سے تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ تو لہٰذا یہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ نے یاد ابراہیم و اسماعیل میں رکھا ہے، تمام مسلمان مناتے ہیں۔ اور تیسری امام فرماتے ہیں عید جو ہے وہ یوم الجمعہ ہے، جمعہ سید الایام ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے عید قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی سے پوچھا کہ نبی اللہ، جمعہ کو اللہ نے مسلمانوں کی عید کیوں قرار دیا ہے؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لأن اللہ خالق آدم فی یوم الجمعہ، کیونکہ اللہ نے آدم کو جمعہ کے دن خلق کیا تھا، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ اور استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ آدم ہمارے نبی کی ریت نبی ہے، ہمارے نبی کا امتی نبی ہے۔ جس دن ریت پیدا ہو وہ تو مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور جس دن 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے تو وہ صرف عید کا دن نہیں ہوتا بلکہ عیدوں کی بھی عید ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ چوتھی عید جو ہے وہ عید غدیر ہے، جو تمام مسلمانوں تمام عیدوں سے افضل ترین عید ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے دن 3 کام کرنا انتہائی تاکید ہے۔ سب سے پہلے تکثر الصلاۃ علی محمد و آلہ، پاک پیغمبر اور اس کی آل پر درود بھیجنا بہت زیادہ روایات میں وارد ہے۔ اور دوسری چیز یوم غدیر جو زیادہ انجام دینا ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان پر تبرہ کرنا بھی روایات میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو ہے 18 غدیر کو روزہ رکھنا، یہ روایات میں انتہائی تاکید ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ 18 غدیر کا روزہ جو ہے جو رکھے گا اللہ اس کو 100 حج مقبولہ اور 100 عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور علامہ امین ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الغدیر میں ذکر کیا ہے کہ 18 غدیر کی عید جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی عید نہیں ہے بلکہ عید اللہ، یہ اللہ کی عید ہے، کیونکہ 18 غدیر کو میدان غدیر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اور اللہ کو یہ اعلان اتنا پسند آیا
کہ فرمایا کہ اس دن عید مناؤ، لیکن یہ مجھ اللہ کی عید ہے۔ جو مسلمان اللہ کی عید میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر کے خوشی کا اظہار کرے گا تو اللہ کی عید میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالی ہمیں یہ عیدیں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔